بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 12۔ آج ہم پڑھیں گے دنیا آپ کی مٹھی میں۔ ٹھیک ہے، سوچیں اور بتائیں۔ پیغام رسانی یا معلومات حاصل کرنے کے چند جدید ذرائع کے نام بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو جدید ذرائع میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ، موبائل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ای میل وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کے گھر میں کس ذریعے کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے اپنے گھر کا بتانا ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر انگریزی زبان کے علاوہ دنیا کی اور بہت سی زبانوں میں بھی لکھ سکتا ہے؟ اردو زبان میں ٹائپ کرنے کے لیے بھی بہت سے سافٹ ویئرز بازار میں دستیاب ہیں، جیسے ان پیج اردو، پاک اردو انسٹالز اور مائکروسافٹ ورڈ میں بھی اردو زبان میں ٹائپ کیا جا سکتا ہے۔ سبق ہے دنیا آپ کی مٹھی میں۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ تلفظ میں ہیں سب سے پہلے ٹیکنالوجی، منظم، انقلاب، افادیت، دو چند، انٹرنیٹ، پیغام رسانی اور انبار۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ ہماری دنیا اہم ترین ایجادات سے بھری پڑی ہے۔ موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ہوائی جہاز، گاڑیاں، غرض ایک سے بڑھ کر ایک ایجاد ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یوں تو سبھی ایجادات اہم ہیں، لیکن کمپیوٹر کو اہم ترین ایجاد کہہ سکتے ہیں۔ شروع میں کمپیوٹر حساب کتاب کرنے، معلومات منظم کرنے اور محفوظ کرنے کے کام آتا تھا۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی، یعنی کہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے کمپیوٹر آپس میں جڑ گئے۔ پیغام رسانی کے دنیا میں انقلاب آ گیا۔ ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکنے میں پہنچنے لگیں۔ یوں دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دیکھیے، سدرا نے جیسے ہی کمپیوٹر آن کیا، اس نے امی ابو کو آواز دی کہ حامد بھائی کا پیغام اور تصویر آئی ہے۔ حامد کا نام سنتے ہی امی ابو اور اس کا چھوٹا بھائی احمد دوڑے چلے آئے۔ حامد سدرا کا بڑا بھائی ہے۔ کچھ ہی عرصے پہلے وہ لندن تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حامد نے یہ پیغام اور تصویر ای میل کے ذریعے سے بھجوائی ہے۔ ای میل خط کی جدید شکل ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے۔ حامد کی خیریت کے بارے میں جان کر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی تصویریں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ طالب علموں کے لیے بھی انٹرنیٹ نے بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انٹرنیٹ کی مدد سے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی موضوع کے متعلق یہ ہمارے سامنے معلومات کا انبار لگا دے گا۔ انٹرنیٹ پر ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کھولتے ہی دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مذہب، قرآن پاک کی تفسیر، سیرت، سائنس، ٹیکنالوجی، ادب، بچوں کی نظموں اور کہانیوں سمیت ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ شہریار کو جب بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی یا اسے کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہیں تو انٹرنیٹ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ اس کی بہن ملائکہ کو مختلف قسم کے کھانے پکانے اور رہائشی اشیاء تیار کرنے میں دلچسپی ہے۔ وہ اپنے اس شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پورا کرتی ہے۔ گھر والے بھی ملائکہ کے ہنر کی داد دیتے ہیں۔ محمد انیق صاحب ایک مصروف شخص ہیں۔ وہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اکثر وہ اپنے گھر بیٹھے ہی کام کر لیتے ہیں۔ وہ بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل انٹرنیٹ کی مدد سے جمع کروا کر اپنا قیمتی وقت بچا لیتے ہیں۔
انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ دانیال کے دادا اور دادی قرآن پاک کی تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے سے سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نشر ہونے والی اذان سننا اور نماز کی ادائیگی براہ راست دیکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جس کے بارے میں انٹرنیٹ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ طب اور دفاع کے شعبوں میں بھی انٹرنیٹ سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری پر مریض اور معالج ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مرض کی تشخیص اور ادویات کے متعلق معلومات کے تبادلے بھی انٹرنیٹ کی مدد سے ممکن ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے مضر اثرات سے بچیں۔ سارا دن کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا۔ یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مدنظر رکھ کر بامقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کوشچن ہے، ٹھہریں اور بتائیں دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو کس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ تو دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اور خط کی جدید شکل کو کیا کہتے ہیں؟ خط کی جدید شکل کو ای میل کہتے ہیں۔ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ انٹرنیٹ موجودہ دور کی اہم ترین ایجاد ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے بہت سے کام آسان ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال تعمیری کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں اپنی ذاتی معلومات کسی اجنبی کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کے لیے کہے تو فوراً گھر کے بڑوں کو بتانا چاہیے۔ ہمارا جو ہے وہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج ہم نے انٹرنیٹ کے بارے میں اور جدید ایجادات کے بارے میں پڑھا۔ آگے ہماری مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلے نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے۔ انبار، ڈھیر، خیریت، سلامتی، افادیت، فائدہ مند ہونا، موضوع، عنوان، مضر، نقصان دہ، داد دینا، تعریف کرنا، استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا، ہنر، کام، فن۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ نے کیا سمجھا اس سبق سے؟ ٹھیک ہے، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ ای میل خط کی جدید شکل ہے۔ محمد انیق صاحب اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست بیانات پر ٹک اور غلط بیانات پر کراس کا نشان لگائیں۔ انٹرنیٹ نے طالب علموں کے لیے سہولیات پیدا کر دی ہیں، تو یہ درست جملہ ہے۔ دنیا بھر کے کمپیوٹر تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ تاروں کے ذریعے نہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، یہ درست ہے۔ اور ملائکہ کو کپڑوں کی سلائی کرنے کا شوق تھا، بلکہ کپڑوں کی سلائی کرنے کا شوق نہیں ہے، اسے کھانا پکانے اور گھریلو جو سامان آرائش کا اسے تیار کرنے کا شوق ہے، یہ غلط ہوگا۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، تو یہ درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال الف ہے، انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں کیا انقلاب آیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے۔ ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکنے میں پہنچنے لگیں۔ ای میل انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ شہریار اور ملائکہ انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہو
کامیاب